औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम अहमद एडवोकेट हेयर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये कि बरतानिया का कानून या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम। Salient features of UK Constitution बरतानिया का कवानीन। Following are the main features of UK Constitution बरतानिया के कवानीन की नुमाया खसूसियात। किसी भी मुल्क का कानून, किसी भी मुल्क का आइन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी इदारा, कोई भी रियासत चलाने के लिए उसको किसी न किसी मामलात को बेहतर तरीके से चलाने के लिए उन्हें एक बाकायदा ज़ाब्ता हयात की ज़रूरत होती है, जिसके तहत उन्होंने अपने पूरे निज़ाम ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलाना होता है। तो इसमें हम मेन फीचर्स पढ़ेंगे। अनरिटन, इसका जो सबसे नुमाया पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से है कि ये अनरिटन है। अनरिटन से मुराद कि ये रिटन फॉर्म में नहीं है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनरिटन इन नेचर। ये अपनी नेचर के लिहाज से ये अनरिटन है, बट इट डज नॉट इम्प्लाई दैट ऑल ऑफ इट्स पार्ट ऑफ द अनरिटन। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि इसके तमाम हिस्से लिखे हुए मौजूद नहीं हैं। इट्स मीन दैट इट हैज़ नॉट बीन रिड्यूस्ड टू राइटिंग इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। सम ऑफ द component of are found in the written form, such as a Reform Act 1832 and a Parliament Act of 1911। इसका मतलब ये है कि जो रिफॉर्म एक्ट 1832 वो रिटन फॉर्म में है और पार्लियामेंट्री एक्ट 1911 ये भी रिटन फॉर्म में इसका मौजूद है। अगला इसका फीचर जो पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद इसकी फ्लेक्सिबल, जैसे इनके नाम से ही जाहिर है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें गुंजाइश है और ये जो है ये लचक लेने वाला है। यहाँ पे लचक से मुराद इसकी होगी कि इसको जो है इतनी जगह इसमें मौजूद है कि वक्त के साथ साथ एवोलेटरी ग्रोथ इसमें मौजूद हो सकती है। ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ एन एवोलेटरी ग्रोथ consists effect of all as well as the need to time the shape of spontaneously growth। इसको वक्त के साथ साथ इसको अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूके का। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड एंड पार्लियामेंट कैन remand it like the alternate in his statutory law by the simple majority। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम सिंगल मेजॉरिटी के ज़रिए अगर हम पूरे कवानीन को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेजॉरिटी राय की ज़रूरत होगी। ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस इसमें इन्वॉल्व होगा और अगर वो अपनी मेजॉरिटी या कसरत राय से किसी भी कवानीन में अल्टरनेट करना चाहें तो ये इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइड रूल ऑफ लॉ इन द होल वर्ल्ड। द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ मे बी डिफाइंड एज द नॉन ऑफ द पर्सन ऑफ द अबव or law of the law in the eye of law. All the persons are equal in the eye of law. No one can has a right to above another one. If any person violate the law, he should face the trial. He should face the court proceeding of the cases in the government, and no one person is give the imprisonment until his offense is proved in the court। यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, जो लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हर एक सेक्शन के अपने एक इंग्रेडिएंट्स मौजूद होती हैं। अगर कोई भी सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स पे कोई भी सेक्शन पूरा नहीं उतरता तो इस पे कहा यह जाता है कि ये सेक्शन मेड आउट नहीं होता, ये दिफाट अट्रैक्ट नहीं करती।
اسی طرح جو برطانیہ کا قانون ہے اس میں بھی اپنے اپنے لاء کے مطابق کچھ انگریڈینٹس ہیں، اگر اس انگریڈینٹ کے مطابق وہ سیکشن اٹریکٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو مدعیت ہے وہ سرکار کی بنتی ہے، اور سرکار یہاں پہ برطانیہ کا قانون بنتے ہیں، اور اس کے اوپر جو آپ کو ٹرائل فیس کرنا پڑ سکتا ہے، یا جو اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں کسی بھی لاء کے حوالے سے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہے، بڑی سے بڑی ہے، تو اس کے اوپر یہ سارے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ اگلا ہے سپرمیسی آف پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ جیسا کہ ہم نام سے ہی جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سپرمیسی آف پارلیمنٹ ان یو کے، پارلیمنٹ ہیز اے کمپلیٹ سپرمیسی ان دی whole structure machinery sovereign. No law can enacted by the parliament can be challenged in court on the appeal that against the constitution. اگر کوئی بھی آپ کے قوانین ہے جس کے خلاف آپ ایک اپیل دائر کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے، کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا، کوئی بھی اس میں آسانی سے انٹل اینڈ انلیس پارلیمنٹ خود اس کو الٹرنیٹ نہ کرے، امینڈ نہ کرے، اس کے خلاف آپ کسی بھی کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی۔ گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت کی نمائندگی کرتا ہے، جو بھی قوانین، جو بھی قانون قاعدے بنتے ہیں وہ اپنی حکومت، اپنے اسٹیٹ آرگن، اسٹیٹ مشینری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ پارلیمنٹری گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے حساب سے جو گورنمنٹ، دا سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے وہ بنتی ہے۔ دنیا میں موجود جو بھی نظام زندگی کے متعلق یا ہر ملک کے ایک اپنے قوانین ہوتے ہیں، کچھ ممالک میں بادشاہت کا راج ہوتا ہے۔ پارلیمنٹری گورنمنٹ سسٹم میں جو ایک چیز ہم سمجھتے ہیں وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کہ پارلیمنٹ آج سے یا کل سے یا چند صدیوں سے رائج نہیں ہے، جب سے دنیا بنی تب سے تقریباً اس چیز کا کانسیپٹ، پریکٹسز موجود ہیں، جس میں تمام تر جماعتیں ملک کی ایک پیج کے اوپر ہوتی ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں، اور پھر آ کے جو اپوزیشن ہوتی ہے اس میں سے اپنی آبجیکشن ریز کرتی ہے، اور اس کو کرنے کے بعد پھر اس کو قوانین، آئین کی شکل دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹری گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ، سسٹم آف گورنمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کی صورت میں موجود ہے۔ پارلیمنٹ ڈیموکریسی، جمہوریت کو کہتے ہیں۔ ڈیموکریٹکلی پارلیمان میں جو سارے حکومتی نمائندے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جو کہ عوام میں سے چنے جاتے ہیں، جو عوام کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں۔ عوام کے ریپریزنٹیٹیو وہاں پہ جا کے پارلیمان میں بیٹھتے ہیں، عوانوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ ملک کے قوانین، ملک کے سسٹم آف گورنمنٹ کو چلانے کے لیے گائے بغیر ٹائم ٹو ٹائم ٹیکسیز، لیجسلیشنز اور اسی طرح کے باقی معاملات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور ٹائم اور وقت کے حساب سے قانون کو بنایا جاتا ہے۔ جس میں بل پیش کیے جاتے ہیں اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے، بل کیسے پیش کرنے ہیں، کیسے معاملات کو چلانا ہے، کیسے عوام کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا ہے، یہ سارے سسٹم آف گورنمنٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ ہر ایک ملک کی طرح برطانیہ کا قانون بھی اسی سسٹم آف گورنمنٹ کا حصہ ہے، جس میں پارلیمانی نظام کو ایک اچھے طریقے سے رائج کیا گیا ہے۔ ٹو پارٹی سسٹم گروتھ سے مراد ہم یہاں پہ لیتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دو یہاں پر ہاؤسز بیٹھتے ہیں، ایک اپر ہاؤس، ایک لوور ہاؤس ہوتا ہے، ایک ہاؤس آف لارڈز کہلاتا ہے، ایک کامن ہاؤس ہوتا ہے جس میں عوام کے اندر سے سارے نمائندان کو چنا جاتا ہے، اور یہ سارے پارلیمنٹری سسٹم کو اچھے طریقے سے رن کیا جاتا ہے۔ ٹو پارٹی سسٹم مین دو پارٹی کا نظام زندگی، نظام کے ذریعے یہ چلایا جاتا ہے، ان کی ترقی کے ذریعے ان کو چلایا جاتا ہے۔ ٹو پارٹی سسٹم in Britain right from the beginning of the parliamentary periods before the engage of the present Labour Party, and second party is also is run by the century of the world. The fingers wars between the conventions and the Labour Party, but now the Labour Party has lost its political significance. یہاں پہ ایک دو پارٹی سسٹم کو رائج کیا گیا ہے، جس میں ایک لیبر پارٹی ہے
دو پارٹی سسٹم کو یہاں پہ رائج کیا گیا ہے. ایک لیبر پارٹی جسے لبرل پارٹی کے نام سے بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے. لیبر پارٹی تقریباً بولنے میں ہی تھوڑا سا اس میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو سیکنڈ پارٹی ہے وہ سیکنڈ پارٹی کنزرویٹو پارٹیز ہے. کنزرویٹو اور لبرل پارٹی دو حصوں میں ملک کی سیاست کو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, جبکہ ایشیا کی سیاست سے یہ بالکل علیحدہ ہے. جب ایک پارٹی برسر اقتدار میں آتی ہے تو دوسری اس کو ویلکم کرتی ہے, لیکن ایشیا کی سیاست جس میں بڑے صغیر پاکستان کی سیاست بھی شامل ہے, اس میں ایسا نہیں کیا جاتا. اگر اس کو پاکستانی پولیٹیکل یا ایشیا کی پولیٹیکل پارٹی سے کمپیئر کیا جائے تو باقی بھی ہر بندہ اٹھتا ہے, ایک پارٹی بناتا ہے اور اس کو رن کرتا ہے. اگر وہ سسٹم میں ہوتا ہے تو وہ سسٹم کو اچھے طریقے سے چلاتا ہے, اگر وہ سسٹم سے باہر ہوتا ہے تو وہ اس کی مخالفت میں بیٹھ جاتا ہے. لیکن برطانیہ میں ایسا نہیں ہے. برطانیہ میں صرف دو پارٹیز بنتی ہیں, ایک کنزرویٹو کے نام سے جانی جاتی ہے اور ایک لبرل پارٹی کے نام سے جاتی ہے. لیٹس سپوز اگر کنزرویٹو پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو لبرل پارٹی اس کو آن کرتی ہے, اس کی مخالفت نہیں کی جاتی. ایک بار جب چارج ٹیک اوور کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو ایسے ہی چلایا جاتا ہے. لیکن ایشیا کی سیاست سے برطانیہ کی سیاست ایک دم علیحدہ ہے. کانسٹیٹیوشن مونارکی سے مراد بادشاہت ہے. کانسٹیٹیوشنل مراد آئینی بادشاہت ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی یہاں پر سسٹم آف گورنمنٹ چل رہا ہے وہ ایک اچھے طریقے سے بادشاہت میں چل رہا ہے. کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے, چاہے خواہ وہ کسی بھی ذات, مذہب, رنگ, نسل سے ہے. اگر وہ برٹن کا ہے, برٹن گورنمنٹ سے ریلیٹ ہے, تو برٹن کا اگر باشندہ ہے تو ان کے رائٹس, ان کے سارے معاملات ایک جیسے ہیں, ان سب کو ایک ہی پیج کے اوپر گنا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشنل مونارکی فرام دا کانسٹیٹیوشن پوائنٹ آف ویو دا کراؤن از دا ریپرزینٹیٹیو آف دی آل گورنمنٹ سسٹم اور اتھارٹی ان دی برٹن. جو یہاں پہ برٹن کے جو کراؤن ہے یا بادشاہ ہے وہ تمام سسٹم آف گورنمنٹ کے ہیڈ ہیں, وہ کنگ ہیں. اس میں بادشاہت کا نظام کو بھی اچھے طریقے سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, جس میں کوئین یا کنگ جو ہے وہ بھی اس میں سسٹم آف گورنمنٹ میں شامل ہے. ساتھ میں پارلیمانی نظام کو بھی ایک اچھے اور بہتر احسن طریقے کے ساتھ اس کو چلایا جا رہا ہے. ایوالو کانسٹیٹیوشن سے مراد ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر معاملات کو تیار شدہ آئین کی شکل میں بنتا ہے اور اپنے آپ کو اسپونٹینیسلی طور پہ اپنے آپ وقت کی ضرورت کے مطابق اس کو ڈالا جا سکتا ہے. دا برٹش کانسٹیٹیوشن از دا ریزلٹ آف دا ایوولوشنری گروتھ ان دی ہول ورلڈ. دس از اے ویری گڈ وے ٹو سسٹم آف گورنمنٹ ان Britain. Consistent effect as well as the need to time to the shape with a spontaneously growth as the requirement of the whole world. وقت کی ضرورت کے مطابق, ٹائم کی بھی ضرورت کے مطابق اس کو آپ جتنا چاہیں, اس میں اتنی فلیکسیبلٹی موجود ہے کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ اپنے معاملات کو امینڈ کر سکتے ہیں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے مراد ہم یہاں پر یہ لیں گے کہ جو آزاد عدلیہ ہے, ایوانوں کے جو بھی فیصلے, جو بھی لیجسلیشنز باڈیز جو بھی بناتی ہیں اس کے اوپر آزاد عدلیہ کام کرتی ہیں. ان کے اوپر, عدالتوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ موجود نہیں ہے. عدالتیں جو فیصلے کرتی ہے وہ باقی بھی معاملات زندگی باقی بھی اسٹیٹ مشینری کو ماننی پڑتی ہیں. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں, necessary safeguard has been provided against all sort of the interfere in judiciary process systems. Judges are paid liable to salary and ensured his all type of security reasons. اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہ جو سروسز جو بھی ججز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی دباؤ نہیں ہوتا. انہوں نے صرف میرٹ اور جسٹ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے, جس میں کسی قسم کی پارٹی کو فیور نہیں دی جاتی, جس میں سسٹم آف گورنمنٹ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ فلاں پارٹی کا جج ہے تو اس نے اپنی ہی پولیٹیکل پارٹی کے بندوں کو نوازنا ہے. سسٹم آف گورنمنٹ کو صرف ایک چیز کی ہوتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی طرح کام کرتی ہیں. جس آگے چلیں, آگے دیکھتے ہیں. بائی
Bicameralism parties consist of the two chambers, House of Commons and House of Lords. The House of Commons is popular chamber whose members are directly elected by the people, while the House of Lords is basically inherent powers, inherent chambers, and its members are nominated by the क्वीन या किंग. इससे मुराद ये होता है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो बंदे हैं वो किंग या क्वीन को विरासती तौर पे ये सिलेक्ट किए जाते हैं, और जो हाउस ऑफ कॉमन में है उसमें आम बंदों को रिप्रेजेंट करने के लिए आम आवाम में से उन बंदों को चुना जाता है. यहाँ पे एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इनकी तादाद कितनी होती है. तादाद जो है इनकी कोई भी डिफ़ाइन नहीं की जाती, ये टाइम टू टाइम वेरी करती है. इसके अलावा जो भी मामलात इनके वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक इनको कम व बेश किया जा सकता है. क्लास अब मैं सारा लेक्चर दोबारा से सम अप करता हूँ. फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी खासा इम्पॉर्टेंट है. इसके फीचर्स को दोबारा देखते हैं. सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग आर the main features of UK Constitution: unwritten, flexible, unilateral constitution, rules of law, supremacy of parliament. Government representative, parliamentary government, two-party system growth, constitutional monarchy, evolved constitution. Independent judiciary, bilateral legislation. बाईकैमरल लेजिस्लेशन के बारे में मैंने डिटेल से पहले भी बता दी है कि ये कैसे होते हैं. इसमें दो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस, और ये इसको कैसे रन किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर आपको हमारी किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए हो या आप समझते हैं कि जो लेक्चर्स में बताया गया वो नाकाफ़ी है, ठीक है, इसके लिए आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं. उसमें उसी तरह रवायती तौर पर पहले आपने जैसे थियोरेटिकल पेपर्स को अटैम्प्ट करना होता है, उसमें इसी तरह पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, और फिर ये सारी इनको 1 to 1 लिख कर इसमें फर्दर इसको एक्सप्लेनेशंस के लिए एक एक पेज की एक्सप्लेनेशन इसमें काफ़ी है. बाद में एंड पे क्रक्स या कंक्लूजन लिख के इन सारे को सिर्फ एक पैरे में आपने इसको बताना होता है. ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है अपने तमाम दोस्तों के लिए कि हमें उनको एक कम्प्रीहेंसिव एक मटेरियल फ़राहम किया जाए. लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये मटेरियल कम है या ज़्यादा, उसके लिए आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं, आप हमारे से मीटिंग कर सकते हैं. आपको जिस तरह का जिस किस्म का आपको नॉलेज चाहिए होगा, हम हर वक्त अपने दोस्तों के लिए हाजिर हैं. अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें. हाथों को दिन में कम से कम 2-4 बार ज़रूर धोएं. बाद वज़ू के अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको हम सबको कामयाब करें. आमीन सुम आमीन. पाकिस्तान जिंदाबाद.